أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 14 نمبر آیا مبارکہ ہے. 114 نمبر آیا مبارکہ 17واں رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ خیر کے رستے کی تلقین فرمائی ہے، درست راہ پر چلتے رہنے کی اور صحیح کام سر انجام دینے کی، جس میں اپنا بھی فائدہ ہو، کسی کا بھی فائدہ ہو، جس میں دنیا کی بھلائی بھی ہو، آخرت کی بھلائی بھی ہو. اس کے علاوہ ہمارے جتنے معاملات ہیں وہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں. ایون کہ ہماری گفتگو، جو ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں، کسی سے گفتگو کرتے ہیں، اگر ہم اس میں احتیاط نہیں کریں گے اور اس گفتگو کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں رکھیں گے تو اس گفتگو کا بھی ہمیں نقصان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو تلقین فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک حضور نے فرمایا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان، یعنی ہماری زبان اور ہماری شرمگاہ. تو اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہمیں زبان کو بھی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ہماری زبان کی وہ آفتیں ہیں جو خام خواہ میں ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا، لوگ ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہیں، جو میری ضروری بات ہے جی ذرا سن لیں، تو وہ اس میں خیر نہیں ہوتی، اکثر خیر نہیں ہوتی. یا تو کسی کی غیبت کریں گے، یا کسی کے بارے میں بری باتیں کریں گے، بہتان لگائیں گے، اور یا پھر ہم اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، حسد پر مبنی بات کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیرہ کوئی خیر نہیں ہے، فی کثیر من نجواہم ان کی اکثر سرگوشیوں میں، لوگوں کی جو اکثر سرگوشیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی خیر نہیں. اور ویسے بھی ہمیں یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کی موجودگی میں 2 لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کان میں بات کریں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. جب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ وہ بات کریں جو سب سے متعلق ہے، اور اگر آپ کی کوئی آپس کی کوئی ایسی بات ہے کہ جو کسی کو چاہتے ہیں کہ پتہ نہ چلے، تو آپ اس مجلس کے ختم ہونے کا انتظار کریں. مجلس میں بیٹھ کر 2 لوگوں کا آپس میں کان میں بات کرنا، اس سے بھی حضور نے منع فرمایا. ممکن ہے کہ آپ اور کوئی بات کر رہے ہوں، غلط بات نہ کر رہے ہوں، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات جائے کہ یار ان کی کیا بات ہے کہ بیٹھے تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں اپنی بات کے قابل نہیں سمجھا، یا لوگ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے حق میں موافق نہیں ہے، ہمارے خلاف کر رہے ہیں. خام خواہ ذہن کے اندر غلط خیال جائے گا، برا خیال جائے گا. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ایسا نہ کیا کرو.
اور پھر زبان پر بہت زیادہ انسان کو کنٹرول کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ ایک معروف حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ سواری پر سوار تھے، اور وہ سواری بدک گئی، ڈر گئی، حضور علیہ السلام کو لے کر بھاگ گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو کنٹرول کیا، سواری کو کنٹرول کر کے واپس آئے تو صحابہ کرام پریشان تھے کہ کہیں یہ سواری حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو خیر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری یہ سواری کیوں ڈری ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر 2 لوگوں کی قبریں ہیں اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، میری سواری نے وہ عذاب دیکھا تو اس کی وجہ سے ڈر کے بھاگ گئی اور میں اس کو قابو کر کے پھر واپس آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی بہت غیر معمولی نہیں ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک تو شخص اپنے پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا اور دوسرا شخص جو ہے وہ لوگوں کی چغلیاں کھایا کرتا تھا، غیبتیں کیا کرتا تھا، ادھر کی بات سنی ادھر سنا دی، ادھر کی سنی ادھر سنا دی، 1% بات صحیح ہو 10 اپنی طرف سے لگا دی اور لگا کے لوگوں تک بات پہنچائی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جب تک کہ اس کو چغلی کی، اس کی چغل خوری کی سزا نہیں مل جاتی وہ جنت۔ حالانکہ ہم یہ کو غیر معمولی بات نہیں سمجھتے، وہ بہت بڑی بات ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو تو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہم ویسے اپنی باتوں کے اندر جو ہے روزانہ یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ مطلب اتنی زیادہ احتیاط ہمیں زبان کے حوالے سے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور ہمیں رہنمائی فرمائیں تاکہ میں اس پر عمل پیرا ہوں اور مجھے فائدہ ملے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ وہ حیران ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہماری زبان کی وجہ سے بھی ہمیں نقصان پہنچتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ ہماری زبان کی کھیتی ہی ہے جو کٹتی ہے تو اتنے گناہ ہمارے کھاتے میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ ارشاد فرمایا لا خیرہ فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا ہاں من امر بصدقۃ، جو شخص کسی کو صدقے کا حکم دے، او معروف یا نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہمیں فرمایا گیا کہ تم کسی کی سرگوشی کرتے ہو، کان میں بات کرتے ہو، تو یہ 3 چیزیں ہیں جو تمہارے لیے اجازت ہے، بلکہ اجر کا باعث ہے۔ کسی کو کوئی صدقہ کا حکم دیں، کسی کو نیکی کا حکم دیں، بمعروف، نیکی کا، کسی بھی نیکی، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان آپ صلح کروا رہے ہیں، لوگوں کو آپ آپس میں ایک دوسرے کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ گویا کہ ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں۔ دیکھیے جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں تو پھر ہمیں خود بھی تو اس کو اپنانا چاہیے، تو پہلے تو ہم خود اپنائیں گے پھر کسی کو حکم دیں گے۔ تو پھر یہاں یہ 3 چیزیں ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے، کسی کو صدقے کا حکم دینا، ویسے عام نیکیوں کا حکم دینا، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے بات چیت کرنا، یہ تو خیر کے باعث ہیں، اس کا اجر بھی ملے گا، اس کی انسان کو فائدہ بھی نصیب ہوگا، اور دنیا کا فائدہ بھی، آخرت کا فائدہ بھی نصیب ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ لوگوں کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے کرنا، اس کو تو ویسے بھی بہت ناپسند کیا گیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان قریب اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک اور بات جو ہمیں سمجھائی گئی ہے، دیکھیں صدقے کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، اس کا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی چاہنا۔ تو بندہ مومن کا جو بھی کام ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس کی انفرادی عبادات سے لے کر اس کی اجتماعی عبادات تک، اس کی نماز روزہ سے لے کر
اس کے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات معاملات ہیں وہ بھی خیر پر مبنی ہونے چاہیے، اور بندہ مومن کو یہی تلقین کی گئی ہے کہ وہ سراپا خیر ہوتا ہے۔ بندہ مومن شر والا نہیں ہوتا، وہ نہ شر پھیلانے والا ہوتا ہے، نہ اس کے وجود سے شر نکلتا ہے، اس کے وجود سے خیر ٹپکتی ہے، خیر پھوٹتی ہے جو لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، لوگوں کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ تو ہمیشہ جو بھی ہمیں کام کرنا چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر صرف اجر ہی نہیں ملے گا بلکہ فرمایا اجر عظیم ملے گا، اور پھر اجر عظیم بھی کوئی اور نہیں دے گا، فرمایا تمہارا مالک و مولا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جو تمہیں حکم دے رہا ہے، وہی اجر بھی وہی عطا فرمائے گا۔ سو دوسروں سے اب امید لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی لگانی چاہیے، وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، لوگوں سے امیدیں پوری نہیں ہوتی بلکہ اس کا خلاف دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کر کے اس کا اجر بھی اسی پر چھوڑ دیں، اس کا اجر بھی اسی کے حوالے کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو ہماری زبان بہت محتاط رہنی چاہیے، اور گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہیں ہماری زبان ہمارے لیے باعث عبرت تو نہیں بنے گی، ہمارے لیے نقصان کا باعث تو نہیں بنے گی، اور کبھی بھی کسی کے کان میں بات کرتے ہوئے، خفیتاً بات کرتے ہوئے مجلس کا بھی خیال رکھیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی خواہشات کا بھی خیال رکھیں، اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں، اور جو گفتگو ہمیں کرنی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر مبنی ہونی چاہیے۔ کسی کو نیکی کا حکم دیں، کسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیں، لوگوں کے درمیان باہمی معاملات کو سنوارنے کا حکم دیں اور اس کے لیے کوشش کریں، اور ان ساری چیزوں کا فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، جب ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوگا، اور اگر اللہ کی رضا مقصد نہ ہوا، دنیا مقصد ہوا، تو دنیا کبھی بھی انسان کو اس کی طرف سے خیر کم ہی ملتی ہے۔ اس لیے دنیا مقصد ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا اگر کوئی بات کرے گی تو انسان یہ سوچے گا کہ میں نے کون سا دنیا کے لیے کیا تھا، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، اور اللہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں فرماتا، کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب